سلام دوستو، آپ کا دوست آپ کو ملک خضر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو پچھلے دنوں لاہور کے اندر ایک خوبصورت لڑکا قتل کر دیا گیا جس کا نام تھا میر بالاج، اور اس کے جو والد تھے ان کا نام تھا ٹیپو ٹرکاں والا، اس کے جو دادا تھے ان کا نام تھا بلا ٹرکوں والا۔ یہ ٹرکوں والا سے مراد یہ ہے کہ ان کا ٹرکوں کا بزنس تھا، وہ مال جو ہے وہ اگر کسی نے بھجوانا ہوتا تو ان کے ٹرک سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک چلتے ہیں پاکستان کے اندر، جو کراچی سے پشاور تک جو ہے وہ مال لے کر اس کے اوپر وہ فیئر لیتے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں۔ یہ ٹیپو ٹرکوں والا کا قتل ہوا، بلا ٹرکوں والا، ٹیپو ٹرکوں والا اور میر بالاج ٹرکوں والا۔ بیسیکلی بلا ٹرکوں والا جو تھا 1940 کے اندر اس نے لاہور کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک بزنس سٹارٹ کیا تھا، اور اس وقت شالمی چوک کے اندر جو پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اور وہاں پر ان کا اب بھی وہ اڈا موجود ہے جہاں پر وہ انہوں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی دشمنی بنی کچھ لوگوں کے ساتھ، جن کا آگے چل کے ذکر کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ساری کی ساری جو دشمنیاں ہیں یہ چودراہٹ کی خاطر ہے، یعنی روہیل اسکر جو ہے آج کل نون لیگ کے ایک ایم این اے ہیں، شاید ایم پی ہیں، تو وہ ان کے سیاستدانوں میں سے ہیں۔ یہ ان کے والد تھے، اس کے اوپر 2-3 اٹیمپٹس کی، اور وہ بھی آخرکار ایک دفعہ دبئی سے واپس آ رہا تھا تو ایئرپورٹ کے اوپر سے قتل کر دیا۔ تیفی بٹ کو اور گوگی بٹ کو کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی ڈر تھا کہ یہ کہیں اپنی دشمنی پرانی نہ نکال، کسی کو پہل کرنی پڑتی ہے۔ میرے والد کی دوستوں کی لڑائی ہے جس کو میرے والد لڑنے کے چکر میں چلے، خود بھی دنیا پانی سے چلے گئے۔ کہ بالاج اس وقت باہر جا رہا ہے، بالکل باہر جا رہا ہے، تو اسے انٹرس پہ گولیاں ماری، اور جب اس کو لاہور کی، میں اس کے علاوہ چند جو مشہور دشمنیاں ہیں میں پہلے وہ آپ کو بتا دوں کہ لاہور کی جو چند کئی سال تک رہنے والی جو دشمنیاں ہیں، جن کے اندر تقریباً 200 لوگ قتل ہو چکے ہیں باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی فرمایا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا تو قیامت والے دن دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، مرنے والا کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ اس کو مار دیتا۔ یاد رہے کہ لاہور کے اندر چودراہٹ کے لیے یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ دشمنیاں پالی گئیں، اور اتنے لوگوں کو قتل کر دیا کہ میرا خیال ہے مور دین 200 لوگ ہیں جن کو ان دشمنیوں کے بھینٹ چڑھایا گیا۔ دوستوں سب سے پرانی دشمنی اسلم نین سکھیا کی تھی، جو کہ لاہور کے اندر جس کے خاندان کے لوگ بھی قتل ہوئے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے جلو پنڈ میں سلیم فوجی اور بہلا بٹ کے اندر بہت اختلاف پایا جاتا تھا۔ یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ساری کی ساری جو دشمنیاں ہیں یہ چودراہٹ کی خاطر ہے، یعنی میں چودھری بڑا ہوں یا میں بڑا بدماش ہوں، لوگ میرے پاس آئیں اور مجھ سے اپنے مسائل کا حل کروائیں، یا جس کے اندر اوبویسلی جو قبضہ گروپ ہیں، قبضہ مافیا بھی ہیں، اس کے علاوہ بدماشی ہے لاہور کے اندر، جو لاہور کی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈون ہیں لاہور کے۔ تو یہ 1980s کے اندر یہ جو ٹرینڈ چلا تھا، اور اس کے بعد جو آن ورڈ چلتا رہا۔ اور اس کے علاوہ ٹھوکر نیاز بیگ کے اندر شاہپور کانجرا میں کالو شاہ پوریا تھا، اور بشرا بچو اور افتخار استو کے گروپوں نے جنم لیا اور 80s کے اندر، جنہوں نے لاہور کے اندر بدماشیوں کے کئی لوگ قتل کیے۔ اس کے علاوہ لاہور کے اندرون شہر کے اندر عبدالقیوم اور کوما کسائی کی دشمنی جگہ گروپ کے ساتھ رہی، اور وہ کافی عرصے تک، بعد میں جو خیر آخر میں جب صلح ہو تو پھر کیا فائدہ کہ آپ لوگ پہلے ہی صلح کر لیں۔ اس کے بعد باغبان پورہ لاہور کے اندر جو ہے ماجہ سکھ اور شیخ اصغر گروپ کے درمیان خاصی دشمنی رہی۔ شیخ اصغر یہ وہی ہے جو روہیل اسکر جو ہے آج کل نون لیگ کے ایک ایم این اے ہیں، شاید ایم پی ہیں، تو وہ ان کے سیاستدانوں میں سے ہیں۔ یہ ان کے والد تھے شیخ اصغر، اور ان کے اندر کافی دشمنی رہی۔ اسلم تانگے والا اور سیالکوٹ گروپ، اس کے علاوہ بلا سینتیاں اور بولا سنیارا اور ناجی بٹ اور تھانے دار گروپ کے درمیان بھی دشمنیاں کئی سال تک چلتی رہیں، جن کے اندر کئی لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر مارے گئے، صرف لاہور کی چودراہٹ حاصل کرنے کے۔ دوستو اس کے علاوہ گرکی فیملی اور کشمیری فیملی اور ڈیال فیملی کے اندر بھی خاصی دشمنی رہی۔ ٹھوکر نیاز بیگ کے اندر کھوکھر گروپ جو آج کل بھی مشہور ہے، بڑے اسٹرانگ ہیں، وہ ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، آج ان کے بڑے مشہور جو ہیں وہ ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، اور آج کل ان کا راج ہے لاہور کے اندر، اور ان کی دشمنی گجر گروپ سے رہی۔ اس کے علاوہ ان دشمنیوں کے اندر اسٹوڈنٹس یونینس کو بھی استعمال کیا گیا، اور یونینس کے علاوہ اس کے اندر سے جو جی دار اسٹوڈنٹس تھے، یعنی وہ جو نیڈر قسم کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کو بھی ان دشمنیوں کے اندر یوز کیا گیا، جن کے اندر بابا نیفا، ارشد امین چودھری، نوید سمی والا اور عامر سندھو، طاہر سندھو، ارشد اوان، بلا بٹ
اور پیر ستی، ترار بٹ، اکرم گجر اور عاطف چودھری جیسے لوگ شامل تھے۔ ان کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ کچھ تو پولیس مقابلوں میں مارے گئے اور کچھ جو ہیں وہ انہوں نے زندگی میں تائب ہو کر چپ کر کے اپنی گردن کان لپیٹا اور وہاں سے نکل لیے۔ پولیس کے نام بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ پولیس نے بڑی کوشش کی، پنجاب پولیس نے سب گروپوں کے درمیان صلح کروانے کی، اور اس کے اندر بھی کئی پولیس والے جو تھے وہ کام آئے، یعنی اس کے اندر مارے بھی پولیس والے۔ نویز سعید عرف نیدی جو انسپیکٹر تھے وہ، عاشق مارت، ڈی ایس پی نیازی، عمر ورک، طارق سندھو ہے، اور اس کے علاوہ شریف سندھو ہے، بشیر نیازی ہے، جو ان دشمنیوں کے اندر جو ہے وہ ان میں سے کافی لوگ مارے بھی ہیں اور کچھ ریٹائر ہو کر اپنی طبعی موت مرے۔ بہرحال کچھ پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ جو خواجہ طریف ہیں جس نام سے مشہور ہیں ان کو تیفی بٹ کہا جاتا ہے، اور خواجہ عقیل جو ان کے دوسرے بھائی ہیں ان کو گوگی بٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آج بھی حیات ہیں اور وہ اندرون شہر کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ سو یہ جو قتل ہوا میر بالاج کا، امیر بالاج کے والد جو ہیں اور ان کے دادا جو ہیں جن کا نام بلا ٹرکوں والا تھا، مسئلہ کب سٹارٹ ہوا؟ مسئلہ تب سٹارٹ ہوا جب 80s کے اندر ایک کیس پڑا۔ ٹیپو ٹرکوں والا جب ینگ تھا تو اس کے اوپر ایک کیس پڑا، تو اس کے والد بلا ٹرکوں والا نے اس کیس کے اندر نامزد جو تھے وہ ان کے اپنے ہی شفیق اور حنیف جو تھے، شفیق اور حنیف دو الگ الگ کردار ہیں، ان دونوں نے اس ایف آئی آر کے اندر ان کا بھی نام تھا، جس طرح میں نے خبروں میں سنا۔ تو ان کے اندر بلا بٹ نے اپنے بیٹے کو نکلوانے کے لیے حنیف کے اوپر ملبہ ڈالا اور اس کو کہا کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے حنیف کا پتہ نہیں کیا، اور ہوا یوں کہ حنیف جو تھا اس کو 7 سال سزا ہو گئی، اور خیر وہ 7 سال سزا کاٹ کے واپس آیا اور اس نے دوبارہ سے تیفی بٹ صاحب اور گوگی بٹ صاحب کے ہاں پناہ لی، اور 3 اٹیمپٹس کیے، 3-4، لیکن وہ جو بلا ٹرکوں والا بچ گیا اور اس کو پھر بعد میں قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا ٹیپو، اس کے اوپر 2-3 اٹیمپٹس کی، اور وہ بھی آخرکار ایک دفعہ دبئی سے واپس آ رہا تھا تو ایئرپورٹ کے اوپر سے قتل کر دیا گیا۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا کیا دھرا ہے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے دشمن سے چالاک ہو تو زیادہ، کیونکہ ان لوگوں نے اور لوگوں کے ساتھ بھی دشمنیاں پال رکھی تھیں۔ ٹیپو ٹرکا والا جو قتل ہوا تھا اس کے اندر جب انہوں نے سول کورٹ کے اندر فائر کیے تھے، کچہریہ کے اندر فائر کیے تھے، اور وہاں پر 5 لوگ جو قتل ہوئے محافظ تھے، ان میں سے ٹیپو ٹرکا والا نے مجسٹریٹ کے اندر کمرے کے اندر گھس کے اپنی جان بچائی تھی، تو اس نے وہاں پر تیار کیا کہ اب وہ اس کا بدلہ لے گا، لیکن ہوا یہ تھا بیسیکلی کہ ایک تھرڈ پارٹی جو اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی، اور اس کا بیسیکلی خیال تھا کہ وہ جب ان کو قتل کریں گے ٹیپو کو، تو اس کا ملبہ سارا کا سارا گوگی اور تیفی بٹ پر پڑے گا، تو جس سے وہ پکڑے جائیں گے، یہ مارے جائیں گے، اور وہ جو ہے لاہور کا ڈان بن جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بہرحال یہ دشمنی چلتی رہی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ میر بالاج نے 2016 کے اندر اس نے اٹیمپٹ کی، فائرنگ کروائی تیفی بٹ کے حویلی کے اوپر۔ یہ میڈیا کے اندر یہ جو گونج سنائی دیتی ہے، تیفی بٹ کو اور گوگی بٹ کو کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی ڈر تھا کہ یہ کہیں اپنی دشمنی پرانی نہ نکالے، لیکن حال ہی میں تیفی بٹ کے جو بنوئی ہیں فیاض وائن، ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ابھی پتہ نہیں یہ کس طرف چلتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو دشمنیاں لاہور کے اندر پالی گئی ہیں، اب پتہ نہیں یہ مزید دشمنی آگے چلتی ہے کہ نہیں چلتی، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو میر بالاج اس کا بھائی ایک ایڈوکیٹ بھی ہے، وکیل بھی ہے، جس کی مدعیت کے اندر جو ہے وہ پرچہ درج کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے۔ اسی دوران لاہور کے اندر اور پاکستان کے اندر نون لیگ کی حکومت بھی بن گئی ہے، اور ان کی سیاسی ایفیلیشن جو ہے وہ جو گوگی بٹ ہیں، تیفی بٹ، ان کی پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی انہی کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا، جتنی خبریں میں نے پڑھی ہیں براہ راست اس کے اندر انوالو ہیں، کیونکہ ٹیپو ٹرکا والا، بلا ٹرکا والا، ان کے علاوہ بھی بہت سارے دشمن تھے جو اس کے درمیان فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن واللہ عالم کس نے مروایا، کس نے مارا۔ اس مختصر ولاگ کے اندر میں صرف کہنے کا مقصد، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سارے کے سارے مسلمان تھے اور ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ انہیں ایک دم بھی خیال نہیں آیا کہ ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 مسلمان اگر لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قتل ہو جاتا ہے تو وہ دونوں جہنم میں جائیں گے، اور ان کا فیوچر اگلے جہان کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ بہرحال اس چھوٹے سے ولاگ کو میں انکلوڈ کرتا ہوں، نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔